الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَقَرَّ بِحَمْلِ جَارِيَةٍ أَوْ حَمْلِ شَاةٍ لِرَجُلٍ صَحَّ الْإِقْرَارُ وَلَزِمَهُ، اور اگر اقرار کرے کسی باندی کے حمل کا یا کسی بکری کے حمل کا کسی شخص کے لیے تو اقرار صحیح ہے اور مقر پر یہ چیزیں لازم ہوں گی۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی باندی کے حمل کا اقرار کرے یا بکری کے حمل کا اقرار کرے مقر لہو کسی شخص کے لیے، تو فی نفسہ ہی اس کا یہ اقرار صحیح ہے، کیونکہ باندی یا بکری کا حمل یہ مال ہے، اور جب مقر لہو مال ہو تو اس کا اقرار کرنا صحیح ہے۔ اور پیدائش کے بعد باندی کا بچہ اور بکری کا بچہ مقر لہو کو ملے گا، مقر پر لازم ہوگا کہ یہ مقر لہو کو حوالے کر دے۔ وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِدُيُونٍ، اور جب کوئی شخص اپنے مرض الوفات میں چند دیون کا اقرار کرے، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ فِي صِحَّتِهِ، اس حال میں کہ اس پر ضمانۂ صحت کا بھی قرضہ ہو، وَدُيُونٌ لَزِمَتْهُ فِي مَرَضِهِ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةٍ، اور چند ایسے قرضے ہوں جو اس پر لازم ہوئے ہوں مرض الوفات میں اسباب معلومہ کے ذریعے۔ فَدَيْنُ الصِّحَّةِ وَالدَّيْنُ الْمَعْرُوفُ بِالْأَسْبَابِ مُقَدَّمٌ، تو ضمانۂ صحت کا قرضہ اور وہ قرضہ جو معلوم ہو اسباب معلومہ کے ذریعے ادائیگی میں مقدم ہوں گے۔ فَإِذَا قُضِيَتْ، چنانچہ جب وہ ادا ہو جائیں، وَفَضُلَ شَيْءٌ مِّنْهَا، اور مال میں سے کچھ بچے، كَانَ فِي مَا أَقَرَّ بِهِ فِي حَالِ الْمَرَضِ، تو صرف کیا جائے گا اس قرضے میں جس کا مقر نے اپنے مرض الوفات میں اقرار کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ لَزِمَتْهُ فِي صِحَّتِهِ جَازَ إِقْرَارُهُ، اور اگر اس پر ایسے قرض نہ ہوں جو اس پر ضمانۂ صحت میں لازم ہوئے ہوں تو اس کا اقرار جائز ہے۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مرض الوفات میں چند دیون کا اقرار کرے جبکہ اس کے اوپر پہلے سے ہی ضمانۂ صحت کا قرضہ لازم ہو، اور چند ایسے قرض اس پر لازم ہوں جو اسباب معلومہ کے ذریعے معروف و معلوم ہوں، مثلا اس نے کسی سے قرض لے لیا ہو، یا اس نے کسی کی کوئی چیز تلف کر دی ہو، نقصان کر دیا ہو، اور اس کے نتیجے میں اس پر مال واجب ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں ضمانۂ صحت کا قرضہ اور مرض الوفات میں وہ قرضہ جو اسباب معلومہ کے ذریعے واجب ہوا ہو، ان دونوں قرضوں کی ادائیگی حالت مرض الموت میں جن قرضوں کا اس نے اقرار کیا ہے ان سے پہلے ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مال جو زمانۂ صحت میں اس پر واجب ہوا ہے، یہ مقر کے اقرار سے ایسے وقت میں واجب ہوا جب کہ اس کے مال کے ساتھ بالکلیہ کسی کا حق متعلق نہیں تھا، اور نہ ہی اس پر کسی قسم کی پابندی عائد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا حالت صحت میں غلام کا آزاد کرنا، کل مال کا ہبہ کر دینا یہ درست ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمانۂ صحت کا قرضہ یہ قوی ہے، اور وہ قرضہ بھی قوی ہے جو اسباب معلومہ کے ذریعے واجب ہوا ہے، برخلاف مرض الوفات میں قرضوں کا اقرار کرنا یہ ایسی حالت میں ثابت اور واجب ہوا ہے
جبکہ اس کے مال کے ساتھ دین صحت متعلق تھا اور اس پر ایک قسم کی پابندی عائد تھی، اسی وجہ سے وہ مرض الموت کی حالت میں تبرعات کی ادائیگی ثلث سے زائد میں نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمانہ صحت کا قرضہ یہ اقوا ہے اور زمانہ مرض کا قرضہ یہ ضعیف ہے، اس وجہ سے ادائیگی میں یہ مؤخر ہوگا۔ نیز مرض الموت میں اگر یہ شخص اسباب بتائے بغیر کسی کے قرض کا اگر اقرار کرتا ہے تو یہاں اس بات کا قوی امکان ہے کہ دوسرے قرض خواہوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تاکہ مقر لہو کو زیادہ مل جائے، اور تندرستی کے زمانے میں جو قرض خواہ تھے، یعنی جن قرض خواہوں کا قرضہ زمانہ صحت میں واجب تھا اور مرض الموت میں اسباب معلومہ کے ذریعے جو قرض واجب ہوئے تھے ان قرض خواہوں کو کم ملے، اس وجہ سے زمانہ صحت کا قرضہ اور وہ قرضہ جن کے اسباب معلوم ہیں ان کی ادائیگی پہلے کی جائے گی۔ اگر ان کی ادائیگی کے بعد کچھ مال بچتا ہے تو مرض الموت میں وہ قرضہ جس کا اقرار مقر نے کیا تھا ان قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی، اور اگر اس کے اوپر زمانہ صحت کا کوئی قرضہ نہ ہو تو ایسی صورت میں مرض الوفات میں جو قرضہ اقرار کے ذریعے مقر نے اپنے اوپر واجب کیا تھا ان کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ وَكَانَ الْمُقَرْ لَهُ أَوْلَى مِنَ الْوَرَثَةِ، مقر لہو یہ ورثہ سے زیادہ حقدار ہے۔ اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے لیے قرض کا اقرار کرے اور پھر مقر مر جائے تو مقر کے ترکے میں سے، اس کی پراپرٹی جائیداد میں سے سب سے پہلے مقر لہو کو ادا کیا جائے گا، اس کے بعد ورثہ کا نمبر لگے گا، کیونکہ باب میراث میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ دین کی ادائیگی یہ تنفیذ وصایا اور اسی طریقے سے تقسیم بین الورثہ پر مقدم ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قضا بالدین قبل الوصیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ادائیگی وصیت سے پہلے کی، وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ، حالانکہ تم لوگ وصیت کو دین سے پہلے پڑھتے ہو، یعنی کتاب اللہ میں مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو وصیت کو دین پر مقدم کیا گیا ہے، جبکہ ادائیگی میں دین یہ مقدم ہے اور وصیت مؤخر ہے۔ وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ بَاطِلٌ، اور مریض کا اپنے کسی وارث کے لیے اقرار کرنا باطل ہے، إِلَّا أَن يُصَدِّقَهُ فِيهِ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ، مگر یہ کہ اس سلسلے میں بقیہ ورثہ اس کی تصدیق کریں۔ اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مرض الوفات میں مبتلا شخص اپنے کسی وارث کے لیے اقرار کرتا ہے تو یہ اقرار بالمال باطل ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ الا فلا وصیۃ لوارث، اللہ رب العزت نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا، لہٰذا وصیت باطل ہوگی، یعنی وصیت باطل ہوگی، یعنی کسی وارث کے لیے وصیت نہیں چلے گی۔ اسی طریقے سے یہاں مریض اگر کسی وارث کے لیے اقرار کرتا ہے تو گویا کہ یہ اس کو زائد مال دینا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کی حق تلفی ہوگی، اس وجہ سے درست نہیں ہے، اور اگر دوسرے ورثہ اس کی تصدیق کریں تو گویا کہ وہ صاحب حق ہیں، اور صاحب حق جب خود اس بات کی اجازت دے رہے ہوں تو پھر درست ہے۔ ومن اقر لاجنبی فی مرض موتہ، ایک شخص نے اپنے مرض الوفات میں کسی اجنبی کے لیے اقرار کیا، ثم قال هو ابنی، پھر کہتا ہے وہ میرا بیٹا ہے، ثبت نسبہ منہ، تو اس سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، وبطل اقرارہ لہ، اور اس کے حق میں اس مقر کا اقرار باطل ہو جائے گا۔ ولو اقر لاجنبیۃ ثم تزوجها لم يبطل اقرارہ لہا، اور اگر کسی اجنبیہ کے لیے اقرار کرتا ہے پھر اسی اجنبیہ سے نکاح کر لیا تو اس کا اقرار اجنبیہ کے لیے باطل نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ جو مسئلہ بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص کسی اجنبی شخص کے لیے اپنے مرض الوفات میں اقرار کرے پھر کہہ دے کہ وہ میرا بیٹا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے تو شرعاً اس لڑکے کا نسب اس مقر سے ثابت ہو جائے گا، اور جب نسب ثابت ہو گیا تو ابھی بات گزر گئی کہ اقرار باطل ہوگا، کیونکہ وصیت وارث کے لیے نہیں چلتی، اب اس کا حصہ میراث کے اعتبار سے شریعت نے طے کر دیا۔ اور بوقت اقرار بھی یہ نسب موجود ہوگا، کیونکہ نسب کا دعویٰ ابتداءً پیدائش کی طرف منسوب ہوتا ہے، یعنی اس نے اقرار تو بعد میں کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن جب نسب ثابت ہوگا تو یہ نسب بوقت ولادت یعنی ولادت کے وقت سے ہی ثابت ہوگا، اس لیے بوقت اقرار بھی نسب موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مقر کا اقرار اس کے حق میں باطل ہو گیا۔ برخلاف اگر کسی اجنبیہ خاتون کے لیے اقرار کرے پھر کچھ مدت کے بعد اس سے نکاح کر لے تو اب اگرچہ یہ بیوی وارث بن گئی لیکن اس کے حق میں مقر کا اقرار باطل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں نسب نہیں پیدا ہوا بلکہ یہ سبب زوجیت ہے، اور سبب زوجیت بوقت اقرار یعنی اقرار کے وقت موجود نہیں تھا بلکہ اقرار سے مؤخر تھا، اس وجہ سے یہاں اقرار باطل نہیں ہوگا اور یہ اقرار درست ہوگا۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔